نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، ابھی جو کلام اللہ کی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، کہ جو شخص ذکر رحمان کے ذکر سے، رحمان کی شریعت سے اور رحمان کے بھیجے ہوئے اور اتارے ہوئے دین اور اس کے احکام سے آنکھیں موندتا ہے، اعراض کرتا ہے، پہلو تیہی کرتا ہے اور ٹال مٹول کر کے بہانہ بازیاں کرتا ہے اور اس کو چھوڑتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، جو رحمان کے ذکر سے آنکھیں موندتا ہے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں، اس کا کیا حشر ہوتا ہے؟ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم شیطان رجیم کو اور شیطان مردود کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ شیطان ایسے شخص پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ آگے فرماتے ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اب یہ شیطان اس کا جلیس، اس کا ہمنشی، اس کا دوست، اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ جہاں وہ جائے، جہاں وہ رہے، شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اب اگر وہ کھانے بیٹھا ہے تو شیطان اس کے ساتھ، اگر وہ دوستوں اور یاروں کی محفل میں ہے تو شیطان اس کے ساتھ، سفر میں ہے تو شیطان اس کے ساتھ، مسجد میں ہے تو بھی شیطان اس کے ساتھ، بازار میں ہے تو بھی شیطان اس کے ساتھ۔ شیطان سب کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھتا ہے، شیطان آتا ہے۔ ساتھ ہونا اور آنے میں فرق ہوتا ہے۔ تو شیطان اس کا رفیق بن جاتا ہے، اس کا دوست اور اس کا یار بن جاتا ہے۔ یہ نقصان کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے احکام سے پہلو تیہی کرتا ہے۔ آج انسان یہ کہتا ہے بھائی مولانا کیا کرے، تھوڑا سا دین، تھوڑی سی شریعت اور تھوڑی سی دنیا بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ یہ الفاظ ہر کوئی، اچھے سے اچھے دیندار اور آج کل علماء کا اور خواص کا ایک مجمع بھی یہ الفاظ اختیار کرنے لگ گیا کہ مولانا کیا کریں، دنیا بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ گویا ان کے نزدیک دنیا کوئی الگ چیز ہے اور دین کوئی الگ چیز ہے۔ ان کو یہ معلوم، سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دین نام ہی ہے دنیا کے برتنے کا، دنیا کی زندگی کو کیسے اپنایا جائے، کیسے اختیار کیا جائے، ہم کمائیں تو کیسے کمائیں، ہمارے تعلقات کیسے ہو، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو، یہاں تک کہ ہم کس طرح کھائیں پیئیں، اٹھے بیٹھے، چلے پھریں، ہماری ہر سکنات و حرکات شریعت کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی کا نام تو شریعت ہے۔ شریعت کا مطلب ہی لائف سٹائل، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ محمد لا الہ الا اللہ، اللہ ہمارا حاکم ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا جو ہے بادشاہ ہے، وہ ہمارا سلطان ہے، وہ احکام نافذ کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد الرسول اللہ میں یہ بتایا گیا کہ اس احکام کو کس طرح انجام دینا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برت کر بتایا، گزار کر اپنا کر بتایا۔ تو اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، آپ کی سیرت مبارکہ کو اور آپ کی زندگی کو ہم نمونہ بنائیں، آئیڈیل بنائیں، اسوہ بنائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ عجیب عجیب الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تو کون چل سکے گا، صحابہ کی طرح تو کون زندگی اختیار کرے گا، یہی تو وہ الفاظ ہے شیطان کے جو ہم کو دین اور شریعت سے دور کر رہے ہیں۔ تو انسان، آج کا انسان یہ جملے بول رہا ہے مولانا تھوڑا تو دنیا بھی دیکھنا پڑتا ہے،
تو اس کا کیا مطلب؟ تھوڑا سا دنیا دیکھنا پڑتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آزادی چاہ رہے ہیں شریعت سے، جو جس میں آپ یعنی یہ شادی کا موقع ہے مونا تھوڑا سا تو دنیا بھی دیکھنی پڑتی ہے، مطلب ہماری یہ شادی شریعت سے ہٹ کر ہوگی۔ کوئی غم کا موقع ہے مونا تھوڑا سا دنیا بھی دیکھنا پڑتا ہے، مطلب یہ ہماری غمی کا موقع شریعت سے ہٹ کر ہونے والا ہے۔ شریعت کی رہنمائیوں سے جب انسان ہٹنا چاہتا ہے تو اس طرح کے الفاظ اختیار کرتا ہے۔ تو یاد رکھو اللہ نے فرمایا عن ذکر الرحمن، دوسری جگہ عن ذکری فرمایا کہ میرا ذکر یعنی زندگی کے کس موڑ اور کس مرحلے پر اللہ کا کون سا حکم ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام دین ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ مونا تھوڑا سا دین بھی دیکھنا پڑتا ہے، تھوڑا سا دنیا بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو یہ دجالی جملہ ہے، یہ شیطانی جملہ ہے، یہ ابلیسی لفظ ہے، اور یہی وہ لفظ ہے جو انسان کو شریعت سے دور کر دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مطمئن کر دیتا ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں، وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان جب برے اعمال میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے نفس کی شرارتیں بڑھتی ہے، نفس باغی بن جاتا ہے، نفس طاغی بن جاتا ہے، اور پھر شیطان اس کو جو ہے شیطان کا ساتھ اس کو مل جاتا ہے اور پھر یہ انسان برباد ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شَرِّ الشَّيْطَانِ نہیں فرماتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اپنے نفس کی شرارتوں سے، وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور اپنے اعمال کی نحوستوں سے اور برے اعمال سے۔ معلوم ہوا کہ اعمال جب برے ہوتے ہیں تو انسان کی نفسانی خواہشات بڑھ جاتی ہے اور انسان کا نفس موٹا اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کا روحانی پاور کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان اس کو جو ہے وسوسہ دیتا ہے۔ یہ مضمون سمجھنا چاہیے کہ ہم آج کل شیطانی ہتھ کنڈوں میں آ چکے ہیں، شیطانی وساوس میں آ چکے ہیں، اس لیے ہماری زندگی مشکل ہو چکی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے شیطان کی دو صفات کا تذکرہ کیا، من شر الوسواس الخناس، وسواس اور خناس۔ شیطان وسوسہ بھی ڈالتا ہے، الخناس کا مطلب پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان الشیطان واضع ختمہ علی قلب ابن آدم، کہ شیطان بنی آدم کے دل میں، علی قلب ابن آدم، ابن آدم کے دل میں واضع الختمہ، سونڈ گارے رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھر کو دیکھا ہے وہ کس طرح پوزیشن لیتا ہے، مچھر کو جب ڈنک مارنا ہوتا ہے تو وہ کس طرح پوزیشن لیتا ہے، تو فرمایا کہ ان الشیطان واضع ختم والا قلب ابن آدم، تو ابن آدم کے دل پر شیطان اس طرح پوزیشن لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اپنی سون گاڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اذا ذکر اللہ خنس، جب یہ اللہ کا بندہ ذکر میں مشغول ہوتا ہے، ذکر میں مشغول کا مطلب صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحات نہیں ہے۔ ذکر میں مشغول ہوتا ہے کا مطلب ہے کہ وہ ذکر لسانی کے ساتھ، ذکر قلبی کے ساتھ، ذکر عملی میں مشغول ہو، اللہ کا کون سا حکم متوجہ ہے اس کو وہ انجام دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر۔ انسان شریعت پر چلتا ہے اور اللہ کو یاد رکھتا ہے تو ذکر اللہ خنس، تو شیطان پیچھے ہو جاتا ہے۔ اب شیطان کی ہمت نہیں ہوتی کہ حملہ کرے۔ وَإِذَا غَفَلَ، اور شیطان جب غفلت میں اس کو محسوس کرتا ہے، مولانا میچ ہی تو ہے نا، مولانا یہ کھیل کود تو ہے نا، یہ چھوٹی سی گیم ہی تو ہے نا، یہ کامیڈی ہی تو ہے نا، یہ تھوڑا ہی سے تو ہے نا، یہ جو چیز ہے نا، وہی وَإِذَا غَفَلَ، اور جب انسان کو وہ غفلت میں پاتا ہے تو کیا کرتا ہے، التقم قلبہ، اس کے دل پر دھاوا بول دیتا ہے، التقم قلبہ، درا در، پے در پہ حملے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مطلب ہے فذلک الوسواس الخناس، یہی مطلب ہے وسواس اور خناس کا، کہ جب انسان ذکر میں ہوتا ہے تو شیطان کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس پر حملہ کرے، لیکن جب وہ غافل ہوتا ہے تو وہ اس پر حملہ کرتا ہے۔ تو شیطان کی یہ دو صفت ہے۔ اسی طرح یہ سمجھ، میں نے کہا تھا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، نفس کی شرارتیں کب مضبوط ہوتی ہے، جب انسان کے اعمال کمزور ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کی نظروں میں ان کے برے اعمال کو بنا سوار کر خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ زین کا مطلب ہے بنانا، سنوارنا، خوبصورت بنانا،
چمکیلا اور روشن بنا کر پیش کرنا. تو وزین لہم الشیطان، یہ اللہ کے جو باغی بندے ہیں، اللہ کے جو سرکش اور خاطی اور طاغی بندے ہیں، جن پر اللہ نے عذاب بھیجا، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار کر رکھ دیے تھے. کیا مطلب؟ انسان جب برے کام کرتا ہے تو شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. اب اس کو اپنے برے اعمال اچھے لگنے لگتے ہیں. آج کل حکمت اور مصلحت کے نام پر ہم نے دین کے جنازے نکال دیے. حکمت اور مصلحت کے نام پر دین کا جنازہ نکال دیا. ہونا تھوڑی حکمت سے کام لینا پڑتا ہے. حکمت کہتے کس کو ہے؟ حکمت کہتے کس کو ہے؟ حکمت کہتے ہیں اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے انسان مناسب وقت کا انتظار کرے، مناسب الفاظ کا اختیار کرنے، ورنہ اللہ کے کسی حکم کو چھوڑنا مصلحت اور حکمت ہو ہی نہیں سکتا. آج کل انسان نے یہ سوچ کر رکھا ہے کہ یہ کام اگر ہم نے کر لیا یا اگر یہ حکم ہم نے دے دیا تو مصیبت آ جائے گی. یہ حکمت کے خلاف ہے. یعنی دین کے احکام کو چھوڑنا ہم نے حکمت اور مصلحت سمجھا اور اس کو بہت اچھا سمجھا. وزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان یعنی سمجھو زین، اس کی کیا تفسیر کروں، اس کے کیسے بیان کروں؟ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سے نوجوان ہیں وہ ایک دم ٹائٹ جینس پہنتے ہیں اور ٹی شرٹ ذرا اوپر سے پہنتے ہیں. چلتے تو چلا نہیں جاتا، رکھنا ہے کہیں پاؤں تو رکھو کہیں پاؤں، چلنا ذرا آیا ہے تو اس طرح چلو. بیچاروں سے چلا بھی نہیں جاتا. اس کو دیکھنے والا ترس کھاتا ہے کہ بیچارہ کیسے جائے. نیلا پیلا ٹی شرٹ، پتہ نہیں کیسے کیسے، کالا کلوٹا، بالکل ایسا لگتا ہے کہ بھینس کے اوپر کسی نے کوئی کپڑا ڈال دیا ہو. ایسی حیت، اور بال بھی ایسے عجیب و غریب، لگتا ہے کہ کوئی جانور ہوگا. لیکن وہ یہ خوش ہے کہ میں سب سے زیادہ اسمارٹ ہوں، میں سب سے زیادہ، میری لوکنگ سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ اچھی ہے، میرے جیسا اسمارٹ کوئی نہیں. یہی وزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ان کی نظروں میں ان کے اعمال کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. گویا ایک چشمہ لگا دیتا ہے، اس چشمے سے انسان کو وہ چیز اچھی لگنے لگتی ہے. تو آج کل ہم نے دینی حکمت، دینی مصلحت اور اپنی ہوشیاری، اپنی عقل مندی اور ہوش مندی دین کو چھوڑنے میں سمجھی ہے. یہ شیطان کا تسلط ہے، یہ شیطان کا تسلط ہے. اور شیطان کبھی کسی انسان پر ایسے ہی مسلط نہیں ہوتا ہے. یہ قرآن، یہ تو حدیث پیش کی، قرآن کریم میں اللہ نے خود فرمایا لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. لیس لہ سلطان، لیس لہ، اس کو کوئی طاقت، اس کو کوئی قوت اور اس کو کوئی زور حاصل نہیں ہوتا ہے علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ایمان والوں پر اور توکل کرنے والوں پر. یعنی یہ اللہ کا یہ حکم ہم بجا لائیں گے تو نقصان ہوگا. یہ شیطان ہمیشہ وسوسہ دیتا ہے. دین کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں انسان کو وسوسہ نہ ہے. ارے میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، بیوی ادھر منہ پھلا کر بیٹھی ہے، میاں ادھر منہ پھلا کر بیٹھا ہے. اب میاں کو ایسا لگتا ہے اگر میں نے پہلے منع لیا تو مصیبت، یہ پھر سر چڑھ جائے گی، اور اس کے دماغ میں کچھ اور وسوسہ آ رہا ہے. تو شیطان کبھی چین سے بیٹھتا نہیں. دونوں یعنی آپ کوئی بھی اچھا عمل کرنے جاؤ، شیطان کا کوئی نہ کوئی وسوسہ حاضر ہوگا، کس میں آپ کا نقصان ہوگا. دین کا کوئی بھی کام، یہ تک چھوٹی سی سب سے ادنا ترین مثال پیش کی، دین کا کوئی بھی کام ہو شیطان کا وسوسہ موجود. تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ شیطان کے وسوسوں کو سمجھنا ہے. تو وعلی ربہم یتوکلون، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ مجھے کامیاب کرے گا، اللہ مجھے آسان کرے گا. تو ایمان والوں پر اور توکل کرنے والوں پر شیطان اور اس کے وسوسوں کا زور نہیں چلتا. اب شیطان کا زور کہاں چلتا ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو ان سے دوستیاں رچاتے ہیں. تو خیر ومن یعش عن ذکر الرحمن، تو خیر یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، وزین لہم الشیطان اعمالہم، اس میں فیشنیں بھی آ گئی. آج کل انسان فیشن کے نام پر پتہ نہیں کیسی کیسی بیہودہ حرکتیں کرتا ہے، کیسے کیسے پاگل پنے کرتا ہے. پوری دنیا اس کو بیوقوف سمجھ رہی لیکن وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے. یہ ہے شیطان کا چشمہ. وزین لہم الشیطان اعمالہم. اسی طرح میں مثال دیتا ہوں کہ شیطان ہمیشہ ہم کو الٹا ہی دکھاتا ہے. دو آدمی جھگڑا کر رہے ہیں
اور دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، گالی گلوچ کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں. اب یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں پہلے چپ ہو گیا تو لوگ مجھے حقیر سمجھیں گے. دوسرا والا سوچ رہا ہے کہ اگر میں پہلے چپ ہو گیا تو مجھے جو ہے کمزور سمجھیں گے. تو دونوں یہ سوچ کر جھگڑا کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی پہلے چپ ہو گیا تو ہماری ذلت ہوگی. حالانکہ دیکھنے والے کیا فیل کرتے ہیں کہ دونوں بدھو ہیں، دونوں بے وقوف ہیں، چپ ہی نہیں ہو رہا ہے دونوں میں سے کوئی. تو شیطان ہمیشہ الٹا دکھاتا ہے اور یہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو برے اعمال میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کرنے کی، صاف کرنے کی کوشش کی. وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا، گندا کیا، ملوث کیا گناہوں میں. تو آج ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے نفس کی تطہیر کرے. تو خیر وَمَن يَعْشُ، یعنی شریعت کا کوئی بھی حکم ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، اور وہاں جو کوئی بات آتی ہے تو سمجھو کہ شیطانی وسوسہ ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے آنکھیں موندتا ہے، نقیض لہو شیطانہ، ہم شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو یہ شیطان اس کا دوست، اس کا رفیق بن جاتا ہے. وَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اب یہ شیطان اس کے ہر عمل میں آڑے آتا ہے. وَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ شیطان اور اس کی پوری ٹیم اس کو راہ حق سے، عن السبیل الحق، عن الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے، سبیل حق سے اور دین کے احکام سے اس کو روکتے ہیں اور دور کرتے ہیں شیاطین. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ اللہ کا بندہ سوچتا ہے میں تو ہدایت پر ہوں. حَتَّى إِذَا جَانَ، یعنی انسان جب اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھے اور اس کو اپنی ہدایت کی فکر نہ ہو تو اس کی گمراہی کی علامت. اور یہ شیطان کا وسوسہ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا بستیوں والے اس بات سے مامون ہو گئے أن يأتيهم بأسنا بياتا، کہ ہمارا عذاب ان کے پاس رات کے وقت آ پہنچے. وهم نائمون، اور وہ خواب خرگوش میں مست ہو چکے ہوں اور وہ نیند کی اور غفلت میں سوئے ہوئے ہوں. کیا وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں؟ او امن اہل القرى، یا بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں، مطمئن ہو گئے ہیں اس بات سے ان یاتیہم بأسنا ضحی، کہ چاش کے وقت ہمارا عذاب آ پہنچے. وہم یلعبون، اور وہ کھیل کود میں مشغول ہو. افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کے مکر سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی گرفت سے مطمئن ہو گئے، بے فکر ہو گئے؟ پھر اللہ نے فرمایا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کے فیصلوں سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے مواخذے سے، اللہ کے عذاب سے کوئی مطمئن نہیں ہو سکتا ہے سوائے اس شخص کے جس کی قسمت میں خسران، ناکامی اور ہلاکت اور تباہی ہو. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. قل انبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کہہ دیجئے انبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تم کو نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں، بالاخسرین اعمالا، جو اعمال کے حساب سے گھاٹے اور نقصان میں ہوں گے. قل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی ساری کوششیں، ان کی ساری محنتیں، ان کی ساری تدبیریں، ان کی ساری ہوشیاریاں ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں ضائع ہو جائے اور وہ تباہ ہو جائے. ویحسبون انہم مہتدون، اور وہ اللہ کے بندے اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھے. انسان کا اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھنا، ہدایت پر مطمئن ہونا، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ سوچتا ہے الحمدللہ میں تو ایماندار ہوں، میں تو مومن ہوں، میں تو بہت اچھا مسلمان ہوں، میں تو سیدھا جنت میں جانے والا ہوں. تو قرآن کہہ رہا ہے وَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیاطین ان کو راہ حق سے روکتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ کل قیامت کے دن جب یہ ہمارے پاس آئے گا، يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، تب وہ تمنا کرے گا اور شیطان سے کہے گا کہ کاش بینی و بینک، میرے درمیان اور تمہارے درمیان بعد المشرقین، مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا. فبئس القرین، تو کتنا برا دوست ہے. تو شیاطین کے وساوس اس قدر ہوتے ہیں اور وہ انسان کو جب تک جہنم میں نہ لے جائے تب تک اسے چین نہیں آتا. قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جو شخص میری شریعت سے اعراض کرے گا فإن له معیشۃ ضنکا، اس کو گھٹن والی زندگی ہوگی، اس کو تکلیف والی زندگی ہوگی، اس کو کسی پل چین، راحت اور سکون نہیں ملے گا، بے کل مضطرب رہے گا. کیا مطلب؟
یعنی مفسرین نے لکھا ہے لطمینان لقلبہ ولانشراح لصدرہ، کہ اس کو اطمینان قلب اور انشراح صدر کی کیفیت سے اللہ محروم کر دے گا. ہو سکتا ہے اس کے قدموں کے نیچے سونا اور چاندی کے ڈھیر ہو اور جواہرات ہو، اور وہ ہر طرح کے آرام میں ہو، پرکیف فضاؤں میں ہو، اور دنیا کے ہر طرح کے تعیش، تنعم، راحت کے اسباب اس کے پاس موجود ہو، اور وہ ایسی کی پرلطف فضاؤں میں ہو، اور حشم و خدم اور نوکر چاکر اس کی غلامی کے لیے کھڑے ہو، دنیا کے تمام اسباب و وسائل اسے میسر ہو، دنیا کے تمام خزانے اس کے پاس ہو، راحت کے تمام اسباب اس کے پاس ہو، لیکن وہ بیچارہ پریشان، اس کو چین نہیں، اس کو سکون نہیں. کیوں؟ ومن اعرض عن ذکری، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا اس کو کبھی چین نہیں آ سکتا. اسی کو حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت اور اللہ کی عبادت بندوں کی فطرت میں اللہ نے ودیت کی ہے. یعنی اللہ کی عبادت کرنا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. جیسے پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا، بھوک لگنے پر کھانا کھانا، پانی پینا، یہ سب انسانی فطرت کے تقاضے ہیں. اگر انسان اس میں سے کسی تقاضے کو دبائے، بھوک لگے کھانا نہ کھائے، پیاس لگے پانی نہ پیے، پیشاب لگے اور اپنے تقاضے کو روکے، کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ کرے گا تو کیا ہوگا؟ بے چین ہوگا، مضطرب ہوگا، بےکل ہوگا، پریشان ہوگا. آج کل یہ انسان کے جسمانی تقاضے ہیں، فزیکلی نیسیسری، اس کو کہتے ہیں جسمانی تقاضے ہیں. اور یہ جو ہے یہ روحانی تقاضے ہیں، یہ روحانی تقاضے ہیں. اور روحانی تقاضوں کو جب انسان نظر انداز کرتا ہے تو اسی طرح بےکل اور مضطرب رہتا ہے. اسی پر ایک بزرگوں کے اقوال سناؤں. بشر حافی رحمہ اللہ، بشر حافی رحمہ اللہ یہ اللہ والے گزرے. ان کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، اب راستے سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ راستے سے گزر رہے تھے، کسی نے ان کے اوپر راکھ پھینکی. راکھ تو آپ جانتے ہیں نا، انسان جلاتا ہے اور پھر اس کا جو راکھ کالی راکھ بن جاتی ہے. اب حضرت نظافت پسند انسان تھے، صاف ستھرے کپڑے پہننے والے، سفید کپڑے پہننے والے انسان تھے. اب کسی نے پورا راکھ کا ٹوکرا اوپر ڈال دیا، اب کیا حال ہوا ہوگا کپڑوں کا؟ ہم بھی ہو تو غصہ ہو جائے. لیکن حضرت نے بڑے صبر اور ضبط سے کام لیا اور انہوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، فللہ الحمد والشکر. اب ان کے جو مریدین تھے، جو ان کے ساتھ تھے، شاگرد تھے، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا حضرت یہ کون سا شکر کا موقع ہے؟ انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی اور اس تکلیف کے موقع پر آپ انا للہ پڑھتے ہیں، آپ تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. حضرت نے کہا کہ تم کچھ اور سمجھ رہے تھے اور میرا دل کچھ اور، کسی اور طرف تھا، میرا خیال کسی اور طرف تھا. فرمایا کیا سوچ رہے تھے؟ پوچھا کیا سوچ رہے تھے؟ حضرت نے کہا کہ جب اس بڑھیا نے مجھ پر راکھ ڈالی، اس آدمی نے مجھ پر راکھ ڈالی، تب میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں تو اللہ کا بہت باغی، عاصی اور نافرمان بندہ ہوں. میں تو اللہ کی نافرمانی کر کے، سرکشی اور بغاوت کر کے آگ کا مستحق ہو چکا ہوں. تو میں تو آگ کا مستحق تھا، اس مالک نے، اس خالق نے راکھ پر صلح کر دی، تو شکر نہ ادا کروں تو کیا کروں؟ معلوم یہ ہوا کہ مخلوق کے ساتھ جو معاملے پیش آتے ہیں وہ ان کو اللہ کی طرف سے جوڑتے تھے. آج انسان کے پاس ہر طرح کے اسباب وسائل ہیں، لیکن بیوی نافرمان، بچے باغی ہیں، پریشان ہیں، دوستوں یاروں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو پریشان. تو فإن دین سے انسان جب دور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حالات میں ڈال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، اور وہ انسان کبھی چین اور سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتا. فإن لَهُ، اللہ والوں کا یہ، ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے الجھتے ہیں. کبھی انسان اپنی بیوی سے الجھ رہا ہے، کبھی بچوں سے الجھ رہا ہے، کبھی ماں باپ سے الجھتا ہے، سب سے الجھتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. اللہ والوں کا پہلے یہ معاملہ تھا. بزرگوں کے بارے میں، ہمارے سلف صالحین کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب وہ دودھ دونے کے لیے بیٹھتے اور بھینس یا گائے اور جو ہے جانور ان کو لات مارتا اور جو ہے نافرمانی کرتا تو وہ فوراً اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے کہ اللہ میں نے آپ کی کوئی نافرمانی کی ہوگی اور اے اللہ مجھ سے کوئی خطا کی ہوگی جس کا اثر میں اس جانور کے اندر دیکھ رہا ہوں.
تو جب ہم اپنے گھر کے اندر یہ حالات دیکھیں، بیوی کے اندر، بچوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، دوستوں، یاروں، رفیقوں کے اندر، پڑوسیوں کے اندر، عوام کے اندر، لوگوں کے اندر جب ہم یہ حالات دیکھیں تو ہم لوگوں سے نہ الجھے، بلکہ ہم اپنے اور اپنے خالق کے درمیان کے رشتے کا احتساب کرے، جائزہ لے کہ یقیناً ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اس کا اثر یہاں نظر آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔